بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان: میری جنگ صرف یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزید جیسا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جاتا؟ ان حالات میں ہر مومن پر فرض ہے کہ شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بذات خود ایک ظلم ہے۔ خبردار، اس شخص پر کبھی ظلم مت کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ سلام کرنے کے 70 ثواب ہیں، جن میں سے 69 سلام کرنے والے کو ملتے ہیں۔ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا گویا کہ اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ عزت کی راہ میں حق کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ عزت کی راہ میں مر جانا جاودہ زندگی ہے، اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی موت ہے جس کے ساتھ حیات نہیں۔ اگر دنیا میں کبھی تمہیں شدت سے کوئی غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرے غم کو یاد کر لینا۔ تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے حق پر ہونے کی گواہی خود وقت دے گا۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق روک سکتا ہے۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ ایسی بات زبان پر جاری مت کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہے۔ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں وہی بات کہو جو تم کو پسند ہو کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بارے میں کہی جائے۔ اللہ کے سوا کبھی کسی سے کوئی سوال مت کرنا۔ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ لوگوں کی عزت و ناموس کے بارے میں بدگوئی کرنے والے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ اور نہ خود اس کے پاس بیٹھو۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ وہ قوم کبھی فلاح حاصل نہیں کر سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی اختیار کر لی۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو اور درگزر سے کام لے۔ کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم میرے قتل سے زیادہ اور کچھ بھی کر سکتے ہو؟ خدا کی راہ میں شہادت بہت مبارک ہے۔ تم میری عظمت کو ختم نہیں کر سکتے اور میری عزت و شرافت کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی طلب کی تو پھر خدا اس سے اپنی نظریں پھیر کر اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جس کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بزدلی کیا ہے؟ فرمایا، دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا۔ خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک بار اپنی ماں کی گود میں کبھی سو کر دیکھنا۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو
دنیا خود بدل جائے گی۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ غمگین آدمی کے سامنے اظہار خوشی کرنا خلاف تہذیب ہے۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ بھول جائے اور تم نے جو اس پر احسان کیا اس کو یاد رکھے۔ جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف چلا جاتا ہے۔ اگر لوگ تم سے کوئی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے۔ دولت وہی اچھی ہوتی ہے جو عزت کے تحفظ میں کام آئے۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ کسی چیز کی شدت سے خواہش محض بری بات نہیں بلکہ مہلک بھی ہے۔ اگر زمانہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف مائل نہ ہونا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ نمبر 1، اگر تم پر ظلم کرے تو تم کسی پر ظلم نہ کرنا۔ نمبر 2، اگر لوگ تم سے خیانت کریں تو تم کسی سے خیانت نہ کرنا۔ نمبر 3، اگر تمہاری تکذیب ہو تو ناراض نہ ہونا۔ نمبر 4، اگر تمہاری تعریف ہو جائے تو خوش نہ ہونا۔ نمبر 5، اگر تمہارے اندر خامیاں ہوں تو اس کی اصلاح کرنا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔